توانائیاں کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، یہ کسی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ اس کو رہبر مہیا کر کے، مرشد مہیا کر کے، اس کی جو یہ ونڈو ہے اس کو استعمال کرو اور نیکی کے اوپر اس کو چلا دو۔ اس موقع پہ یہ بچہ ایک دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دوراہا کیا ہے؟ ایک طرف رحمان اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ضمیر کی ایک صفت پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ بچہ نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب ایسے میں شیخ بھی مل جائے تو اس بچے کا نیکی پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے راستے کے اوپر شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو خود بھی برائی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو کہیں اس کو لڑکی نظر آ گئی، کہیں عورت نظر آ گئی، کہیں فوٹو نظر آ گئے، کہیں ویڈیو گندی نظر آ گئیں، تو یہ چیزیں اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس دوراہے پر اس بچے کو ماں باپ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں وہ نیکی پر بچے کے معاون بنتے ہیں اور اس کو نیکی کی لائن پہ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ جن کے ماں باپ عقل مندی کریں وہ بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں۔ زندگی میں دین کا کام کرنے والے وہی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا غم کھانے والے وہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر اس بچے کو تبلیغی جماعت میں بھیج دیں سروزہ کے لیے، چلہ کے لیے، تو یہ بچہ دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ راستے کا تعین اس عمر میں ہوتا ہے۔ اگر اس عمر میں بچے کو ماں باپ نیکی پر جانے سے روکیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بچہ نمازی بن گیا، سر پہ ٹوپی رکھنی شروع کر دی، ٹی وی نہیں دیکھتا، تو باپ اپنے پاس بٹھا کر اس کو ٹی وی دکھاتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بہن کہتی ہے تم ابو کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ ماں کہتی ہے تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ، اصلی شکل میں آؤ۔ اب یہ جو ماں باپ کا فسق و فجور ہے یہ اس بچے کا رخ نیکی کی بجائے فسق و فجور پہ موڑ دیتا ہے، شیطان کے راستے پہ موڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بچہ جب برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو ماں باپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی منزل اللہ کی نافرمانی ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا تیرے اقربا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ یہ بچہ پوری زندگی جو بدکاریاں کرے گا اس کی بنیاد اس کے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اس کو نیک نہ بننے دیا بلکہ اس کو برائی کی طرف لگا دیا۔ اور یہی قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد اللہ کے ہاں مقدمہ درج کرے گی، اے پروردگار عالم انا سمعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھیں۔ یہ کہتے تھے کہ زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو، خبریں سنو۔ ماں کہتی تھی داڑھی منڈا کے اصلی شکل میں آؤ، میں نے تو انہی کی بات مانی تھی، اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیجئے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور اللہ ان کے اوپر لعنتوں کی بارش کر دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سادتنا و کبراءنا کے زمرے میں ماں باپ بھی داخل ہیں۔ تو ماں باپ اس نازک موڑ پر ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں
جس کو irreparable loss کہتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ اس کھلی ونڈو میں جو بچے کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئیں یہ بچہ ساری عمر وہی کرے گا. چنانچہ اس وقت اس کو دین سے ہٹا کے دنیا میں لگا دیتے ہیں. یہ بچہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. پھر وہ کسی لڑکی کو اس کا محبوبہ بنا دیتا ہے تو یہ لڑکا ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو جاتا ہے. پھر یہ ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل کیسز بنتے ہیں. ماں باپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے, ماں باپ بعد میں تنگ بھی ہوتے ہیں, مگر انہوں نے تو خود اس راستے پہ بچے کو ڈالا تھا. پھر ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں شادی کر دو. وہ شادی بھی کر دیتے ہیں. گھر میں اس کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے, مگر اس کے اندر وہ جو شیطانیت تھی, غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا, وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی. چنانچہ ایسے لوگ شادی کے بعد بھی انوالو رہتے ہیں. بیوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے, یہ باہر دوسری لڑکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک کیس ہوتا ہے, پھر دوسرا کیس ہوتا ہے. ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں, بیوی تنگ آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 55 میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کی یہ گندی عادت ان کے دل سے نہیں نکلتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ونڈو کے کھلنے کے وقت میں ان کو اللہ کی طرف بھیجنے کی بجائے ان کو کھینچ کر شیطان کے راستے پہ چڑھا دیا ہوتا ہے. اب اس ونڈو میں جو ڈیٹا اندر چلا گیا وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک اتنا نازک موڑ ہے کہ جس کی اہمیت کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیٹی ہے, نیکی کرنا چاہتی ہے, اس ایج میں آ کے وہ نماز پڑھتی ہے, نیکی کی باتیں سنتی ہے. ماں کہتی ہے ذرا یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے, تو وہ اس کو ماڈرن کپڑے پہناتی ہے. جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس ونڈو کے ٹائم میں ٹی وی بتا دیا, فیشن سکھا دیا اور ایسی باتیں تم بڑی کیوٹ لگتی ہو, بڑی پیاری لگتی ہو, اور وہ بچی اس لائن پہ پڑ گئی اور اس کی ونڈو کلوز ہو گئی, تو بچی کے اندر یہی کچھ ہوگا. وہ ایک سے افیئر کرے گی, پتہ چل گیا پھر دوسرے سے کر لے گی, پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی, حتیٰ کہ ماں باپ شادی کر دیں گے, وہ شادی کے بعد بھی افیئر کرتی رہے گی. ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ 2-4 بچوں کی مائیں بھی بن جاتی ہیں, ساتھ افیئر بھی چل رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, ماں کے پھر بھی افیئر چل رہے ہوتے ہیں.